السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، آج اتوار کا دن ضرور ہے مگر سپریم کورٹ سے ایک بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے یہ سنا تو ہوگا کہ سیاستدانوں کا احتساب تو ہوتا ہے مگر ججز اور جرنیلوں کا احتساب ہوتا ہے یا نہیں، یہ سوال ہمیشہ اٹھتا رہتا ہے۔ لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ فوج کے اندر احتساب ہوتا رہا، اور اگر آپ کو 9 مئی کے واقعے کا ذکر کروں تو فوج نے اپنے اندر احتساب کیا اور ذمہ داران کو کٹہرے پہ لایا اور خود اپنے ادارے کے اندر انکوائری کروائی اور کئی افسران کو فارغ بھی کیا۔ اسی طرح جو ہے آپ کو پتہ ہے سیاستدانوں کے عدالتوں میں کیسز چلتے ہیں، جیلیں ہوتی ہیں، نااہلیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ججز کے اپنے اندر اگر کوئی اس طرح کا ایلیگیشن ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو سپریم کورٹ سے 4 چیف جسٹس، آپ کو بتا دوں 2 سابقہ چیف جسٹس اور 2 مستقبل کے چیف جسٹس صاحبان کے خلاف بڑی انکوائری جو ہے اس میں بڑی خبر آ گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کے اندر احتساب کے عمل کو تیز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل یعنی جو ججز کے احتساب کا فورم ہے، وہاں پر جو ہے معاملہ اب شروع ہو چکا ہے 4 چیف جسٹس صاحبان کے خلاف، جس میں 2 سابق اور 2 موجودہ ہیں۔ سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار، اس کے ساتھ ساتھ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ابھی کچھ دن قبل جو ہے وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، ان 2 سابق چیف جسٹس کے خلاف، اور پھر مستقبل کے 2 چیف جسٹس صاحبان سپریم کورٹ کے اور ابھی جو موجودہ ججز ہیں، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عائشہ ملک کے خلاف جو ہے جوڈیشل کونسل میں شکایت درج تھی، اور ان کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے ان پر جو ہے وہ کارروائی کا آغاز ہوا اور اس پر بڑی خبر آ گئی ہے، اور جو احتساب کا عمل ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ ہلچل مچ گئی ہر طرف، اور دیگر ججز جن کے خلاف جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس پر بھی ہلچل مچ گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سا جج اس معاملے سے آزاد ہو جاتا ہے، بری ہو جاتا ہے، کلین چٹ مل جاتی ہے، یا کون سے ججز اس معاملے میں پھنس جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا 2 ججز یعنی ایک جسٹس قاضی فائز صاحب خود ریفرنس بھگت چکے ہیں 1.5 سال کا، اور پھر جو ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی، انہوں نے ریفرنس بھگتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ میں تفصیلات آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ناظرین، آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں 4 ججز، بہت سارے ججز کے خلاف شکایتیں، لیکن 4 ججز جن کے حوالے سے اب بڑی خبر سامنے آئی ہے، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عائشہ ملک۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ 2025 میں جسٹس کا اعجاز الحسن نے چیف جسٹس پاکستان بننا ہے، جسٹس عائشہ ملک نے 2030 میں جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان بننا ہے، پھر 2022-23 میں چیف جسٹس سے عمر عطا بندیال صاحب، اور پھر 2017 میں چیف جسٹس سے ثاقب نثار صاحب۔ یہ 4 ججز جو 2 سابقہ ہیں اور 2 مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، ان کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کے سینئر جج جو ہے ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت درج کی گئی تھی، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سینئر جج اس شکایت کو دیکھتے ہیں اور پھر اس حوالے سے قانونی رائے دیتے ہیں۔ کسی بھی جج کے خلاف اگر کوئی شکایت آئے تو سپریم جوڈیشل کونسل ایک جج کی سربراہی میں جو ہے وہ کمیشن ٹائپ کا بناتی ہے، اور یہ سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے اس وقت قاضی فائز صاحب کے بعد دوسرے سینئر جج ہیں، وہ اس معاملے کو دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی قانونی رائے دینی ہوتی ہے، اور اس بنیاد پر کی شکایت کو آگے چلایا جائے یا نہیں چلایا جائے اس کی انکوائری کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ انکوائری سپریم جوڈیشل کونسل کو دیتے ہیں۔ اپنی جو رائے ہوتی ہے آئینی اور قانونی رائے کہ اس کیس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ معاملہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل اس جج کے خلاف کارروائی کا آغاز کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور موجودہ جج اعجاز الحسن، جنہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے بعد چیف جسٹس پاکستان بننے کے خلاف مس کنڈکٹ کی شکایت کا جو معاملہ تھا، اس پر آپ کو یہ بتا دوں کہ گزشتہ روز ذرائع کے مطابق ہمارے جسٹس سردار طارق مسعود نے انکوائری کے بعد دونوں ججز کے خلاف جو مس کنڈکٹ کا معاملہ تھا اس شکایت کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے، اور سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف عام شہریوں نے مس کنڈکٹ کا الزام لگا کر شکایت درج کرائی تھی، اور یہ بھی اپنی شکایت میں مطالبہ کیا تھا کہ دونوں ججز کو عہدوں سے ہٹایا جائے۔
اس کے ساتھ ساتھ جسٹس سداد طارق مسعود نے دونوں شکایت پر انکوائری کے بعد اپنی جو قانونی رائے ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دی ہے۔ اسی طرح سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف جو شکایت تھی اس پر بھی شیری کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اس پر بھی سداد طارق مسعود صاحب جو سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں انہوں نے ساری چیزوں پہ جو ہے وہ اس کا جائزہ لیا اس ریفرنس کا۔ اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے اب ہمارے ذرائع کے مطابق بے بنیاد قرار دے کر سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی جج ہیں جسٹس عائشہ ملک، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کی پہلی خاتون جج جو ہے وہ ہیں، ان کے خلاف سپریم کورٹ میں کیسز یا سپریم کورٹ میں ان کے خلاف کوئی الزام نہیں تھا، بلکہ جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں جج تھے تو ان کے خلاف ایک جو شیری ہیں انہوں نے شکایت کی تھی، اور یہ شکایت کا معاملہ تھا۔ اس پر بھی ہمارے ذرائع کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کے احکامات پر جسٹس سداد طارق مسعود نے اس کا جائزہ لیا ہے، انکوائری کی ہے، اور پھر انہوں نے شکایت کے حوالے سے اپنی رائے بھجوا دی ہے۔ اور جسٹس عائشہ ملک کے خلاف شکایت بعد نظر میں مس کنڈکٹ کا کیس نہیں بنتا، یہ انہوں نے اپنی رائے دی ہے۔ پھر جسٹس عائشہ ملک جب لاہور ہائی کورٹ میں جج تھی اس وقت ان کے خلاف ایک شیری نے سپریم جوڈیشل کونسل کو شکایت بھیجی تھی، اور اب جسٹس سداد طارق مسعود نے اس کا جائزہ لے کر بے بنیاد قرار دیا اس کیس کو، اور معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتا دوں جہاں پر یہ 4 ججز کا معاملہ چل رہا ہے، 2 چیف جسٹس ہیں سابق اور 2 مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، معاملہ جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا گیا ہے، اور جوڈیشل کونسل اب یہ معاملہ دے کر فیصلہ کرے گی کہ یہ رائے ٹھیک ہے نہیں ہے، اور آگے کیس چلایا جا سکتا ہے یا کیس ختم کر دیا جائے گا، کلین چٹ مل جائے گی، کیونکہ ممکنہ طور پر جس سے سداد طارق مسعود صاحب نے کلین چٹ دی اس کے بعد یقیناً انہیں کلین چٹ مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے ناظرین کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور کے خلاف بھی ریفرنس موجود ہے، اور اس کے علاوہ متعدد ججز ہیں سابقہ و موجودہ، ان کے خلاف ریفرنسز موجود ہیں، اور اس وقت سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں امیر حسین بٹی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے خلاف بھی ریفرنس موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے شہریوں کی جانب سے معاملہ جو شکایت کا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں موجود ہے، لیکن سپریم کورٹ کے اس وقت جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں ان پر تو متعدد درخواستیں ہیں، تقریباً 7 سے 8، لیکن جو پاکستان بار کونسل ہے ان کی درخواست بھی جو ہے وہ موجود ہے کہ جج کو متعدد الزامات لگائے گئے ہیں، ان الزامات کی بنیاد پر انہیں اپنے عہدے سے ہٹایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے احتساب کا ایک فورم ہے ناظرین۔ اس فورم میں ہم نے ماضی میں دیکھا کہ چیف جسٹس جو بنے ہیں اب قاضی فائصہ صاحب، ان کے حوالے سے جب وہ جج تھے ریفرنس آیا صدارتی تو اس ریفرنس پر فوری جو ہے وہ معاملہ ٹیک اپ ہوا، پھر قاضی فائصہ صاحب اور ان کی اہلیہ کو کیس اور ریفرنسز کا سامنا کرنا پڑا، کھلی عدالت میں کیس ہوا، اور پھر جا کر قاضی فائصہ صاحب اس معاملے سے ان کی جان چھوٹی، بری ہوئے، اور پھر ان کی اہلیہ بھی اس معاملے سے بری ہوئی، لیکن اس پر جلد بازی کی گئی۔ پھر سابق جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان پر یہی معاملہ تھا، ان پر بھی الزامات تھا کہ انہوں نے راولپنڈی بار کونسل میں ایک اسپیچ کی تھی، اور اس اسپیچ میں انہوں نے ایلیگیشنز لگائے تھے، ان ایلیگیشنز کی تحقیقات کی گئی سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور پھر معاملہ جب جو ہے ان کے خلاف آیا، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے حکم پر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو عہدے سے برطرف کیا گیا، عہدے سے ہٹایا گیا، اور وہ جج نہیں رہے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتا دوں یہ کچھ ایشوز ضرور ہیں کہ کچھ ججز کا معاملہ بہت جلد نمٹ جاتا ہے، کچھ ججز کا معاملہ کئی سالوں سے لٹکا ہوا ہے، کہیں تو ریٹائر ہو کے بھی چلے گئے، جیسے ثاقب نثار صاحب کا تھا، یا پھر عمر عطا بندیال صاحب کا ہے، ریٹائر ہو کر چلے گئے لیکن ان پر کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ اور آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کہ عام شہریوں کے جب مقدمات ہوتے ہیں تو یقیناً فل اوپن کورٹ میں ہوتے ہیں، سب کو پتہ چلتا ہے، لیکن جب ججز کا احتساب ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں تو اس حوالے سے کوئی آگاہی نہیں ملتی، ججز خود اس کا جو ہے وہ احتساب کرتے ہیں، ان کیمرہ انکوائری ہوتی ہے، جائزہ لیا جاتا ہے تمام معاملات کا، جو شہری کی جانب سے شواہد دیے گئے ہیں اس کی تحقیقات کی جاتی ہے، اس کے بعد جج کو ہٹایا جاتا ہے جو بھی درخواست گزار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذرائع کے مطابق ججز کے حوالے سے بھی جن کے خلاف شکایت ہے ان کا معاملے کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور بہت جلد جو ہے بہت سارے ججز ہیں جس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا میں نے نام لیا، چیف جسٹس
سندھ ہائی کورٹ ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد کئی ججز ہیں لوور کورٹس کے بھی، ہائی کورٹس کے بھی. ان کے ریفرنسز اس وقت جوڈیشل کونسل میں موجود ہیں سپریم، اور اس حوالے سے انکوائری کی جا رہی ہے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب متحرک ہو گئے ہیں، جہاں پر وہ عام عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں، وہیں پر اپنے اندر عدلیہ کے اندر احتساب کے لیے بھی وہ جو ہے متحرک ہو گئے ہیں. اور جب چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا تھا قاضی فائز صاحب نے، اس سے پہلے جب ہمارے سردار طارق مسعود صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگلے 6 ماہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے، اور یقیناً ہمیں یہ 6 ماہ امپورٹنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اب جہاں پر فوج کا اپنا احتساب کا ایک عمل ہوتا ہے، فوج کے اندر سیاستدانوں کے جس طرح عدالتوں میں احتساب ہوتا ہے، اسی طرح ججز کے احتساب کا بھی اب عمل شروع ہو چکا ہے. قاضی فائز صاحب متحرک ہو گئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب جس طرح 4 ججز کو کلین چٹ مل گئی ہے، دیگر ججز کو کلین چٹ ملتی ہے، یا پھر وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرح گھر چلے جاتے ہیں، یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا. اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.